نماز میں کتنا ہل جل کر سکتے ہیں؟ عمل کثیر کتنا عمل ہوتا ہے؟ نماز میں ہل جل بالکل بھی نہ کریں، شدید مجبوری ہو تو ایک ہاتھ سے اگر ایک عمل ہو سکتا ہے تو دو ہاتھ استعمال نہ کریں، جیسے کہیں خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ کیا، خارش کر لی، ختم ہو گیا بس۔ باقی اس میں اختلاف ہے کہ کتنا عمل کثیر کہلائے گا۔ بعض حضرات نے کہا جلی 3 دفعہ اگر آپ نے حرکت کر لی ہے تو یہ عمل کثیر ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح قول یہ ہے کہ اتنی حرکت کر لی کہ کوئی نووارث شخص آئے تو اس کو دیکھنے میں لگے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہو، تو پھر یہ عمل کثیر کہلائے گا اور اس سے نماز چھوٹ جائے گی۔ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کریں اور پانی سے استنجا کریں تو کیا استنجا ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا استنجا، لیکن کھڑے ہو کر بلا ضرورت پیشاب کرنا بہت برا عمل ہے۔ کوئی مجبوری ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وضو کرنے کے بعد دودھ پیتے بچے نے پیشاب کر دیا تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں جی، پیشاب بچے نے کیا ہے تو وضو آپ کو کیوں کرنا پڑے گا؟ ہاں، وہ جگہ دھو لیں جہاں پیشاب لگا ہوا ہے۔ نماز ٹوٹ گئی چکر آنے کی وجہ سے تو گناہ تو نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا بھائی۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، اور فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو نبی نے ہمیشہ پابندی سے پڑھی ہیں اور نماز فرائض کے ساتھ ہی پڑھی ہیں، لہذا وہ ایک درجے میں فرائض ہی کا حصہ ہیں، فرائض ہی کی تکمیل کے لیے، تو وہ کنٹینیو کی ہیں، تو ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس سنت میں فرائض واجبات بھی داخل ہیں، سنت مؤکدہ بھی داخل ہے۔ جیسے کچھ نماز کے اندر کی سنتیں ہوتی ہیں نا، اب آپ چاہیں تو نماز ایسے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کرا، سورت پڑھی آپ نے اور رکوع میں گئے، ایک تسبیح پڑھ لی تو نماز تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ پراپر وے والی نماز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی نماز میں اگر کوئی روزانہ امام نماز پڑھائے، پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ سنت مؤکدہ کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی نے فجر کی نماز جب بھی پڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے سفر کے آپ لمبی قرات کیا کرتے تھے، تو اب فجر میں لمبی قرات کرنا واجب تو نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں واجب ہے تو اس کا مطلب نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ عام سنتوں کی طرح سنت ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر امام روزانہ انا اعطیناک الکوثر پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے تو بھی ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی نہیں۔ تو اس لیے فقہا نے اس کے ایک ٹرم ایجاد کی کہ بھئی اس کو ہم کہیں گے سنت مؤکدہ، ہے تو سنت لیکن عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، مؤکد ہے۔ آپ نے فجر کی 2 رکعتوں میں امام نے طول دینا ہے، لمبی پڑھنی ہے اس کو۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر کی سنتیں ایسے باہر کی بھی ہیں۔ اب فجر کے 2 فرض سے پہلے آپ نے ہمیشہ 2 سنت پڑھی ہے، ظہر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنت اور بعد میں 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت، عشاء کے بعد 2 سنت۔ تو اس لیے فقہا نے ان سنتوں کو سنت مؤکدہ کا نام دے دیا، اور ہمیشہ یہ فرائض کے ساتھ ہی پڑھی ہیں۔ تو یہ فرائض کا اس لحاظ سے حصہ ہیں کہ فرائض کی تکمیل کے لیے۔ تو جیسے فجر کی 2 فرضوں کو آپ نے لمبا کیا ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے فرض کا حصہ، فجر کی نماز کا حصہ بن گئی ہیں کہ بھائی فجر کی 2 رکعتیں لمبی ہوں گی، تو ایسے ہی فجر کی 2 رکعتوں سے پہلے 2 رکعتیں الگ سے ہوں گی، ظہر کی 4 رکعتوں سے پہلے 4 رکعتیں الگ سے ہوں گی۔ تو یہ اس لحاظ سے نماز کا حصہ ہے۔ یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بعض اسکالرز نے سنت مؤکدہ ہی کا انکار کر دیا کہ سنت مؤکدہ کچھ ہوتی نہیں ہے، تو یہ تو پوری دین کی بنیادیں آپ ہلا کے رکھ دو گے۔ تو اس لیے سنت مؤکدہ بھی پابندی سے پڑھنا لازم ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ایک الگ، جیسے فجر کی 2 رکعتیں آپ کبھی اگر مختصر پڑھ لو، کوئی جلدی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار، لیکن نارملی فجر کی 2 رکعتیں لمبی ہی پڑھنی پڑیں گی۔ امام پر یہ ہے کہ وہ لمبی نمازیں پڑھائے فجر کی 2 رکعتیں، اور تبھی امام لوگ ایسا نہیں کرتے کہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو، لوگ مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں گے، بھائی یہ فجر اتنی مختصر کیوں کر دی آپ نے؟ ہاں، مغرب آپ مختصر پڑھاتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح فجر سے پہلے ہمیشہ نبی نے 2 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہ ہے سنت مؤکدہ جس کو کنٹینیوسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہمیں بھی اس کو کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا۔ اور غیر مؤکدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بالکل آپشنل ہے، آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے۔ اور واجب کا مطلب تو ضروری ہے۔ واجب کی میں ڈیٹیل ابھی اس 2-3 سوال پہلے میں جو سوال تھا اس میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے، واجب کا یہ مطلب ہے۔ اگر نماز آخری وقت میں پڑھی اور نماز پڑھتے ہوئے دوسری نماز کی اذان شروع ہو گئی تو کیا نماز ہو گئی یا نماز لوٹانی ہوگی؟ ہو گئی، نماز لوٹانی نہیں پڑے گی، لیکن اتنی دیر کرنے کا گناہ ہوگا، توبہ استغفار کریں۔ کیا وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے؟ نہیں بھائی،
وضو اور استنجا کا کوئی آپس میں لنک بنتا ہی نہیں ہے۔ نماز میں امام کیا نیت کرے؟ دیکھیں، نماز میں امام امامت کی نیت کر لے کہ میں جو نماز پڑھا رہا ہوں مقتدیوں کو کی امامت بھی کر رہا ہوں میں۔ تو اگر امام نماز میں امامت کی نیت نہ کرے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کو امامت کا ثواب نہیں ملتا، اور اگر امامت کی نیت بھی کر لیتا ہے تو اس کو امامت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن جنرلی جب بھی کوئی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی امامت کی نیت ہوتی ہی ہے، اس میں وہ وہم میں نہ جائے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز میں امامت کی نیت کر لیتا ہے تو پھر جہری نمازوں میں اس پہ جہرن تلاوت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر امامت کی نیت نہیں کرتا تو پھر اس میں جہری نمازوں میں جہرن تلاوت لازم نہیں ہوتی، لیکن میں نے بتایا کہ اس کو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ کیا ناپاکی کے ایام میں بھی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ جی دینا چاہیے۔ میں جانوروں کے ہسپتال میں ہوتا ہوں، اللہ خیر کرے، اکثر کتے کپڑوں سے ٹچ ہو جاتے ہیں اور کبھی کپڑوں پر زبان بھی لگا دیتے ہیں، تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کتے کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، خود کتا ناپاک نہیں ہوتا، تو کتا آپ کے کپڑوں سے جتنا بھی ٹچ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ آپ کے کپڑوں سے زبان لگائے گا تو پھر وہ جگہ پر دھونا لازم ہے۔ اگر میسج وغیرہ پر عربی میں سلام کے بجائے کسی اور زبان میں سلام کے بجائے کچھ اور الفاظ لکھ دیں تو کیا خلاف سنت ہوگا؟ جی ہاں جناب، خلاف سنت ہوگا۔ اگر مہندی والا ہاتھ نامحرم دیکھ لے تو کیا گناہ ہوگا؟ بھائی جس نے دیکھا ہے اس کی نیت کیا تھی دیکھنے سے، اگر وہ غلط نیت سے دیکھ رہا ہے تو گناہگار ہوگا، ویسے ہی نظر پڑ گئی ہے اس کی تو گناہگار نہیں ہوگا۔ باقی اگر اس سے مراد یہ کہ عورت کا ہاتھ کسی نے دیکھا تو عورت گناہگار ہوگی یا نہیں ہوگی، تو دیکھیں پردے کے بہت سارے درجات ہیں۔ افضل ترین پردہ تو یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورا جسم ڈھانپ لے، سب سے افضل پردہ بہرحال یہی ہے۔ لیکن دوسرا درجے کا پردہ یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ، یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو راجح قول یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی عورت پہ واجب ہے اور ہاتھ چھپانا بھی لازم ہے۔ لیکن دوسرے درجے میں ہے کہ اگر ہاتھ اس کے نظر آ جاتے ہیں تو یہ اس کی نسبت کم، یعنی اس کا گناہ نسبتاً کم ہے، جو جن فقہا کے نزدیک یہ گناہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور تیسرے درجے میں چہرے کا پردہ ہے، تو چہرے کا پردہ جو ہے چہرہ چھپانا عورت پہ لازم ہے، لیکن اگر وہ نہیں چھپاتی تو بہت سے فقہا کے نزدیک وہ گنہگار ہوگی، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس پہ میں بہت ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ خلاصہ یہی ہے کہ عورت جتنا جسم چھپائے شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورا جسم چھپائے وہ۔ اور اگر کوئی اتنا پردہ سخت نہیں کر سکتی تو پھر دوسرے درجے میں چہرہ چھپا لے، ہاتھ پاؤں اگر کھلے رہیں تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے کسی ضرورت سے۔ اور تیسرے درجے کا پردہ جو ہم ان لوگوں کو، عورتوں کو کہتے ہیں جو بالکل پردہ کرنا چاہتی نہیں ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے، تو پہلے سٹیپ میں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ چلو بھئی آپ چہرہ اور ہاتھ کھول دو، باقی جسم تو چھپائیں، تاکہ ان کو پردے کی عادت پڑے گی تو امید ہے انشاءاللہ وہ چہرہ بھی بعد میں چھپا لیں گے۔ ہماری ایک نسوار کی دکان ہے ماشاءاللہ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ نسوار کا کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھے دکان پر بٹھا کر چلے جاتے ہیں، میری عمر 25 سال ہے، جماعت کے وقت میرا دکان پر بیٹھنا کیسا ہے؟ نسوار کا کاروبار جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ، حلال ہے حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ صحت کے لیے بہرحال نقصان دہ ہے۔ جتنے بھی ماہر ڈاکٹر ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ نیکوٹین ہے اس کے اندر، تمباکو ہے، یا اب یہ اس طرح کی چیزیں کیا کرتی ہیں، آپ کی باڈی کے بلڈ کو آرٹیفیشلی سرکولیٹ کر دیتی ہیں، پھر جب وہ نہیں ملتی تو کھوپڑی خراب ہوتی ہے۔ دیکھیں نسوار والوں کو جب نسوار نہیں ملتی تو وہ ان کی کھوپڑی ایسی آؤٹ ہوتی ہے، مار دے بندہ وہ کھینچ کے۔ ہمارے دوست ہیں کہتے ہیں میرے والد صاحب نسوار رکھتے ہیں، جب رمضان آتا ہے نا تو افطاری کے وقت ان کی جو انہوں نے گھر میں ٹینشن مچائی ہوئی ہوتی ہے نسوار نہ ہونے کی وجہ سے۔ پان والوں کا بھی یہی حال ہے، اس میں تمباکو ہے، وہ نہ ملے تو ان کے بھی دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے نسوار پان کا کام حلال ضرور ہے، لیکن بہرحال بہتر نہیں ہے، چاہے پان ہو چاہے نسوار ہو۔ تمباکو والے پان کی بات کر رہا ہوں، تو جائز ہے۔ باقی جماعت کے وقت دکان میں بیٹھنا تو حرام ہے، ناجائز ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں جماعت کی نماز کی جو فضیلت بیان کی وہ تو صاف طور پر اللہ نے تاجروں کا تذکرہ کیا۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، مسجد میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو تجارت، خرید و فروخت، نماز سے غافل نہیں کرتی۔ عبداللہ بن عمر بازار میں چلتے تھے،
تو دیکھتے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا سب تاجر دکانوں کی نمازوں کی طرف مسجد کی طرف بھاگتے تھے. وہ آیتیں پڑھتے تھے کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے آیتیں نازل کی ہے کہ تمہیں تجارت جماعت سے غافل نہیں کر رہی ہے, تو اس لیے آپ دکان بند کریں اور مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں. نابالغ بچہ علم کی کمی کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ نابالغ بچہ اگر رمضان کا روزہ بھی توڑ دیتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا, باقی اس کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا مت کرو. سونے کی زکوٰۃ کیسے دوں؟ 25 سال پہلے خریدا تھا, اس وقت اس کی قیمت 5,500 روپے فی تولہ تھی. زیادہ خرید لیتے یار, اتنا سستا تھا. اب 25 سال کا حساب کیسے لگاؤں؟ دیکھیں اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ آپ سونے کے ساتھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ رقم بھی آپ کے پاس ہوگی, تو اس رقم اور سونے کی قیمت ملا کے جو بھی اماؤنٹ بنتا تھا اس کا 2.5%. اب آپ دیکھیں 25 سال پہلے 5.5 یعنی سونے کی جو قیمت تھی وہ 5,500 روپے فی تولہ تھی, تو کتنا سونا تھا آپ کے پاس؟ تو جتنا بھی تھا تو 5,500 کے لحاظ سے اس کی قیمت دیکھیں اور اماؤنٹ دیکھیں, رقم جو آپ کے پاس تھی اس وقت, ٹوٹل کا جو 2.5% بنتا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں کتنا تھا, وہ 2.5% آپ نے نکال دیا زکوٰۃ میں, ٹھیک ہے, یا نوٹ کر لیا کہ اتنا بنتا ہے. پھر 24 سال پہلے آپ دیکھیں کہ پھر سونے کی ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا تھا, تو جو اضافہ ہوا تھا وہ اور جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہو وہ سب ملا کے اس کا 2.5%. تو اس طرح 23 سال پہلے پھر 22 سال پہلے یہ ماہرین سے پتہ چل سکتا ہے کہ کتنے سال پہلے سونے کی کیا قیمت تھی. ورنہ آپ خود بھی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سونے کی جو قیمت ہے نا وہ آج میں اور 25 سال پہلے میں کتنا فرق تھا, تو ایک ریشو نکال لیں, تو اس ریشو کے حساب سے آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی. وہ زکوٰۃ پھر آپ یکمشت دے دیں یا تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں, وہ پھر آپ کی مرضی.